والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله عز وجل في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر گل لاکے کوجے کملے نو لجپال نے کرم کما چھڑیا مینو منگنا پیا نہیں در در تو ایسا خیر سخی نے پا چھڑیا کرم نوازیاں بڑیاں نے ہوئی کرم نوازیاں بڑیاں نے چنگیاں سنگ اکھیاں لڑیاں نے رب وسدا دوارا مرشد دا جن دے کے خیر رجا چھڑیا بھلا میں اپنے ماضی نو کیویں بھلا میں اپنے ماضی نو سی جان دا کون اس آسی نو ہر پاسے تیری نسبت نے میرے نام درولا پا چھڑیا صلاة کے بعد اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا امتی ہونے کا بھی شرف عطا کیا سب سے پہلے میں اہلیان پھلور کو یہ مبارک بات پیش کرتا ہوں اپنی قسمت پہ ناز کرو جھوم جاؤ اور قسمت پہ ناز اس لیے کرو کسی دنیا دار کی محفل نہیں رب کے یار کی محفل سجائی ہے الحمدللہ یہی ہمارا منشور ہے سرکار دو عالم علیہ السلام کی محبت اور آپ کی آمد کی خوشی جو ہے اس کے اندر ہم جتنا کچھ بھی کریں وہ کم ہے یہ میں نہیں کہتا حسان بن ثابت کہتے ہیں ما ان مدحت محمد بمقالتی میں نے جو نعت لکھی ہے اس نعت کے اندر نبی کی تعریف نہیں کی ہے بلکہ نبی کا نام لے کر اپنی نعت کو خوبصورت بنا لیا ہے تو مجھے یہ کہنے دیجئے میلاد کی محفل سجا کر ہم نے سرکار کی تعریف نہیں کی ہے ان کی تعریف کا کوئی حق ادا نہ کر سکا میلاد کی محفل سجا کر نبی کا ذکر کر کے ہم نے اس محفل کو سجا لیا ہے رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ایک ایک جملے پہ توجہ کرنا بڑا مختصر میں آج گفتگو کروں گا اور تم اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو رب کوئی نعمت دے دے آنکھ دی مولا تیرا شکر ہے آنکھ دی ہے وجود دیا
تیرا شکر ہے تو نے وجود دیا، بیٹا دیا، گھر گھر چرچا کیا، آؤ میرے ہاں بیٹا ہوا ہے، یہ رب کی نعمت ہے، رب نعمتیں دیتا گیا۔ فرمایا نعمتیں آئیں شکر کرتے چلے جاؤ، اور ساتھ آگے فرمایا اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم کبھی شمار نہیں کر سکتے۔ ہم ایک پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، مشرق سے چلیں مغرب تک پہنچے، رب کی دی ہوئی ایک ایک نعمت کو نہیں گن سکتے، ہم نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ مولا ایک بات بتا، عالم تخیل میں نے پوچھا رب العالمین ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر تو کوئی نعمت دے، تیرا حکم ہے کہ تم چرچا کرو، خوب لوگوں تک اس بات کو پہنچا دو، اس کے اندر تمہاری طاقت جتنی لگ جائے وہ کم ہے۔ کیا مولا تیری سب سے بڑی بھی کوئی نعمت اس کائنات میں ہے؟ ویسے تو ساری نعمتیں تیری ہیں، سارے جتنے بھی فضل و کرم ہیں سب کچھ تو نے عطا کیا، کیا بڑی کوئی تیری نعمت بھی ہے؟ فرمایا ارے بندے خاموش ہو جا، تو نعمت کی بات کرتا ہے، نعمت نیچے ہوتی ہے، احسان اس سے اوپر ہوا کرتا ہے، احسان بہت بلند و بالا ہوا کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا مولا احسان کیا ہے؟ فرمایا قرآن پڑھ لے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، رب العالمین نے مومنوں پر احسان کیا۔ جملہ سننا، قرآن کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، رب العالمین نے مومنوں پر احسان کیا، نبی کے غلاموں پر احسان کیا، انہیں اپنا محبوب عطا کیا۔ آج کسی شخص کا محبوب ہو، وہ اپنے محبوب کو 70 پردوں میں چھپا کے رکھتا ہے، اور یہ میرا یار ہے، میرا محبوب ہے، اس کو کوئی دیکھے گا اس کی زلفیں پیاری لگے گی، اس کا چہرہ پیارا لگے گا، اس کے خط و خال پیارے لگیں گے، اس کی آنکھیں پیاری لگیں گی، اس کی چال پیاری لگے گی، اور کہیں اسے نظر نہ لگ جائے۔ ارے فرمایا دنیا دارو تم اپنے محبوبوں کو چھپا کے رکھتے ہو، کسی کی نظر نہ لگے۔ میرا رب العالمین، میں ساری کائنات کا خالق ہوں، لوگ محبوب دکھاتے نہیں، میں نے مومنوں کا محبوب دے دیا ہے۔ رسول کے غلام ہیں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ رب نے احسان کیا، مومنوں پر احسان کیا، کلمہ پڑھنے والوں پر احسان کیا، جو یار کے غلام ہیں ان پر احسان کیا۔ ایک جملہ کہتا ہوں ذرا کیچ کرنا، احسان اس پہ کیا جاتا ہے جو قدر بھی جانتا ہو، احسان اس پہ کیا جاتا ہے جو قدر بھی جانتا ہو، جو قدر نہ جانے اس پر احسان نہیں کیا جاتا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب جہاں تک میری خدائی ہے وہاں تک تیری نبوت چلے گی، جہاں تک میری خدائی ہے وہاں تک تیری رحمت چلے گی۔ لیکن اس کے اندر کافروں کو بھی شمار کیا، عیسائیوں کو بھی شمار کیا، تمام دنیا کے اندر جتنے گھنونے مذہب تھے سب مذہبوں پر فرمایا کہ میں نے اپنا محبوب بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ ایک بات ختم کر دوں جو سب سے بڑا لعین ہے، قیامت تک کے لیے شیطان کو لعن تھا تو اس کے گلے میں ڈال دیا گیا، وہ بھی نبی کی رحمت سے محروم نہ رہا، رحمت سب کو دے دی۔ احسان کی باری آئی، فرمایا دوں گا انہیں
سیدی مرشدی سیدی مرشدی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور تم اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو، اور جس کے اندر جتنی طاقت ہے وہ رب کے یار کا ذکر کرتا جا رہا ہے، رب کے محبوب کی محفل سجاتا جا رہا ہے۔ آج کسی کے پاس مال و زر نہیں تو مت اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، تیرے پاس دولت نہیں تو مت اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا کہ بھئی یہ دولت آ گئی، یہ دولت تمام کی تمام چیزیں، میری طرف توجہ کر لیجئے، وہ انشاءاللہ چل جائے گا۔ یاد رکھیے میرے آقا کا میلاد ساؤنڈ کا محتاج نہیں ہے، میرے آقا کا میلاد لائٹنگ کا محتاج نہیں ہے۔ ہم نہیں تھے، جملہ کیچ کیجئے، ہم نہیں تھے میلاد ہوتا رہا، ہم نہیں تھے میلاد ہوتا رہا، ہم نہیں ہوں گے میلاد پھر بھی ہوتا رہے گا، ہم ہیں میلاد ہو رہا ہے، چلے جائیں گے اور آ جائیں گے یار کا ذکر کرنے والے، ہاں صرف مٹیں گے وہی، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، دشمن تیرے مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، یہ یار کا ذکر کبھی مٹ نہیں سکتا۔ دولت نہیں غم نہ کر، تیرے پاس جگہ نہیں غم نہ کر، تیرے پاس خراجات نہیں غم نہ کر، اگر پوچھنا ہے تو پوچھ لے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے پوچھ لے۔ آپ فرماتے ہیں میرا بابا میرے والد شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی ہر سال نبی کا میلاد کیا کرتے تھے، ہر سال نبی کے میلاد کی محفل سجایا کرتے تھے، علماء آتے تھے، یار کا میلاد پڑھتے تھے، نبی کی سیرت بیان کرتے تھے، نبی کی صورت بیان کرتے تھے، نبی کے فضائل بیان کرتے تھے۔ اب ایک سال ایسا آ گیا وقت نے کروٹ بدل لی، پاس مال و دولت نہ رہا، محفل سجانے کے لیے کچھ اخراجات نہ رہے، فرماتے ہیں صرف پوری کی پوری پونجی، پورا کا پورا خزانہ 1.25 روپیہ بچتا ہے، اور کوئی دولت نہیں تھی۔ ربیع النور شریف کا مہینہ آ گیا، 12 تاریخ آ گئی، لوگوں کی نظریں اٹھتی ہیں عبد الرحیم کی طرف اٹھتی ہے، اور یہ ہر سال میلاد مناتا ہے۔ جن لوگوں نے عبد الرحیم کو میلاد مناتے دیکھا تھا کہنے لگے آج دیکھتے ہیں یہ کیسے میلاد منائے گا، آج تو کچھ نہیں ہے۔ ایمان والے اللہ کے نبی کا میلاد منا لے، پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور تجھے کیا پتا گھر میں بیٹھ کے درود پڑھ لے، نبی خوش ہو گئے تو تیری قسمت سنور جائے گی، تیری دنیا بن جائے گی۔ آپ نے فرمایا بیٹے ادھر آؤ، ابا حاضر ہوں، فرمایا یہ 1.25 روپیہ لے جا، بازار سے بھنے چنے لے آ۔ ابا جان کیا کریں گے؟ فرمایا جو مہمان آئیں گے انہیں کچھ نہ کچھ تو دینا پڑے گا۔ علماء آ گئے، میلاد کی محفل سجدی ہے، علماء کرام تشریف لائے، قرآن کی تلاوت ہوئی، نعت کا نعت بڑھتا ہے، بعد میں علماء کرام سرکار کی سیرت بیان کرتے ہیں، ولادت بیان کرتے ہیں۔ جب میلاد ختم ہو چکا، اچھا جی لائیے تبرک کیا ہے، لنگر کیا ہے؟ شاہ عبد الرحیم نے کہا یہ چنے رکھ لیجئے، بھنے ہوئے چنوں پہ میلاد پڑھا گیا، سب کو تقسیم کر دیے گئے۔ دل میں یہ پریشانی ہے، ہائے اس دفعہ میں لوگوں کی تواضع نہ کر سکا، علماء کی خدمت نہ کر سکا۔ ارے جو دل سے روتا ہے گنبد خضرا والے کو خبر ہو جایا کرتی ہے، وہ دوری ہے تو تیری طرف سے ہے، مدینے والے کی طرف سے دوری نہیں ہوا کرتی۔ آقا علیہ السلام آ گئے، ادھر قسمت جاگ جاگ اٹھتی ہے، سو گئے، میرے آقا خواب میں آ گئے، عبد الرحیم کو دیکھا، فرمایا کیوں پریشان ہوتے ہو؟ آقا میلاد پڑھا لیکن پاس کچھ نہیں تھا۔ اب عبد الرحیم کہتے ہیں میں نے دیکھا آقا کے سامنے مختلف قسم کے کھانے پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے
لذیذ کھانے جو لوگوں نے میلاد پہ تقسیم کیے تھے، ان کھانوں میں میرے بھنے ہوئے چنے بھی موجود تھے۔ نبی نے تمام کھانوں کو چھوڑا، بھنے چنے اٹھائے، اٹھا کر فرمایا دل چھوٹا نہ کر، اپنے دل سے میلاد کر، بھنے چنے بھی قبول ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ آگے سنتے چلے جائیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ فاضل نوجوان خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سجاد احمد فیضی صاحب، آپ ہماری محفل کے اندر تشریف لائے، جناب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ توجہ میری طرف کیجئے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کیا کرو۔ حضور علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، یہ آج میلاد کی رات آ رہی ہے، یہ میلاد النبی کی رات ہے۔ اس رات کے اندر تو بھی سرکار کا میلاد منایا کر، پھر دیکھنا آقا علیہ السلام کیسے رنگ دیتے ہیں۔ وہ کوئی ہو صحیح مانگنے والا، کوئی مانگنے والا ہو تو صحیح، اللہ کے نبی کیسی عطا کرتے ہیں۔ آئیے سنتے چلے جائیے۔ مصر کے اندر ایک آدمی رہتا ہے، اور وہ آدمی اللہ رب العزت نے، وہ تاجر ہے، اللہ نے اسے تجارت کا پیشہ عطا فرمایا۔ اب وہ کیا کرتا؟ سارا سال اپنی وہ جو پرافٹ ہوتی، جو اس سے منافع ہوتا، اس کو وہ جمع کرتا رہتا، کرتے کرتے جب 12 ربیع الاول شریف کی آمد ہوتی، ربیع النور شریف آ جاتا، 12 ربیع الاول آتی، وہ بڑی دھوم دھام سے اپنے گھر کو سجاتا، لائٹنگ کر لیتا، علماء کرام کو بلا کر دعوت دیتا، اور پھر لوگ میلاد پڑھتے، علماء کرام میلاد پڑھتے، سناتے، اور جو سامعین تھے وہ سنا کرتے تھے۔ یاد رکھیے میلاد کا جو معنی ہے نا، وہ سرکار کی ولادت کا ذکر ہے۔ اب اس کے اندر نبی کی شان بیان کر تب بھی میلاد ہے، نبی کے فضائل بیان کرو تب بھی میلاد ہے۔ آقا علیہ السلام تو سر سے لے کر پاؤں تک قدرت خداوندی کا شاہکار نظر آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام سر سے لے کر پاؤں تک اللہ رب العزت نے آپ کو نور علی نور بنا کر بھیجا۔ اب وہ میلاد پڑھا کرتا تھا۔ اتفاقاً ایسا ہوا، اس کا جو ہمسایہ ہے وہ یہودی ہے، غیر مذہب ہے۔ ایک دن اس کی بیوی نے کہا، ایک بات بتا، یہ کیا بات ہے؟ یہ جو ہمارا ہمسایہ ہے، یہ ہر سال جھنڈیاں بھی لگاتا ہے، لائٹنگ بھی کرتا ہے، اور پھر دور دراز سے لوگوں کو بلاتا ہے، اور وہ بڑی تقریریں کرتے ہیں، اور تقریر کے اندر ایک ہی ہستی کا نام آتا ہے، ایک ہی ہستی کا نام آتا ہے، جس کا نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ایک ہی ہستی کا نام آتا ہے، اور یہ سارا کچھ کرتا ہے۔ بات کیا ہے؟ یہودی کہنے لگا، دراصل بات یہ ہے 12 ربیع الاول شریف کے جو 12 کی تاریخ ہے، اس رات کو مسلمانوں کے نبی کی ولادت ہوئی۔ یہ حضور علیہ السلام کی ولادت مناتا ہے، میلاد مناتا ہے۔ تو اس نے کہا تو کیوں نہیں مناتا؟ اس نے کہا کہ ہم غیر مسلم ہیں، یہ مسلمانوں کے نبی ہیں اور یہ ان کا وہ میلاد مناتے ہیں۔ ارے یہ غیر مسلم بھی اگر کوئی سرکار کے در کا سوالی بنتا ہے نا تو اللہ کے نبی اسے بھی نوازتے ہیں۔ دلو رام ایک شاعر گزرا ہے ہندوؤں کا، وہ شاعر ہے، ہندو مذہب سے اس کا تعلق تھا ہندو، لیکن ساری زندگی نبی کی نعتیں ہی لکھتا رہا۔
جب اس کا آخری وقت آ گیا، آخری وقت آیا تو اپنے کمرے میں وہ بند تھا، اس نے کہا سارے چلے جاؤ۔ جب چلے گئے تو اندر سے اس نے دروازے کو بند کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ لوگ اندر آئے، ہندو اندر آتے ہیں، تو انہوں نے دیکھا وہ مر چکا ہے۔ انہوں نے اپنے مذہب کے مطابق اس کا جنازہ اٹھایا، اٹھا کر چلے، اس کے وجود کے نیچے لکڑیاں رکھی، دائیں طرف بھی لکڑیاں، بائیں طرف بھی لکڑیاں، اوپر بھی لکڑیاں رکھ دی جاتی ہیں۔ لکڑیاں رکھنے کے بعد تیل ڈالا جاتا ہے۔ تیل ڈالنے کے ساتھ جب آگ لگائی جاتی ہے، اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے، لکڑیاں جلی دائیں طرف، بائیں طرف، اوپر نیچے، تیل سارا جل جاتا ہے۔ دلو رام کوسری کے جسم کا ایک بال بھی آگ نہ جلا سکی، ایک بال بھی نہ جلا سکی۔ تو کسی نے پوچھا یہ کیوں ہے؟ تو جواب یہی آتا ہے کہ وہ کیسے جلے، آقا کا گناہ ہوں، اے جہنم تو بھی سن لے، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو۔ جو نبی کا غلام بن جائے اسے آگ نہیں جلا سکتی۔ تو اس نے کیا کہا؟ اب یہ یہودن نے سارا ماجرا سن لیا۔ سننے کے بعد اب یہ رات ہوتی ہے نا، تو سوچ میں پڑ گئی بڑا خرچہ کرتا ہے، یہ تو بہت خرچہ کرتا ہے، اور یہ ظاہر بات ہے اس کو رب العالمین دیتا ہے تو یہ بھی لٹاتا جا رہا ہے۔ رب نے اگر تجھے دیا ہے دیتا جا، کبھی کمی نہیں آئے گی، رب العالمین اتنا عطا فرمائے گا۔ خیر ہوا کیا، اب یہ رات ہوتی ہے نا، تو اس نے کیا دیکھا؟ خواب کے اندر دیکھتی ہے کہ جو ہمسایہ مسلمان ہے نا، اس کے گھر کے اندر دیکھا کافی سارے بزرگ آئے ہوئے ہیں، اور ایک طرف ایک بہت زیادہ نور ہے۔ نور کی طرف جاتی ہے تو دیکھا آگے ایک بہت خوبصورت حسین و جمیل ایک بزرگ تشریف فرما ہے، اور ان کے ساتھ اور بہت سارے نورانی چہرے والے بزرگ ہیں۔ اب یہ وہاں پر کھڑی دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ ایک آدمی سے پوچھا یہ کون ہے، کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے کہا ان کا نام اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ان کے ساتھ ان کے اصحاب ہیں، دیگر اولیاء کرام ہیں۔ اچھا یہ کیا کرنے کے لیے آئے ہیں یہاں پہ؟ کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ یہ اس لیے آئے ہیں، غلام ہر سال میلاد کرتا ہے، آج ذرا انعام نہ دے آئے۔ یہ ہر سال میلاد کرتا ہے، آج ذرا اسے جنت کا ٹکٹ نہ دے آئے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیجئے، اسے ذرا جنت کی رسید نہ دے آئے۔ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، اس کی آنکھ کھلتی ہے، صبح ہوتی ہے، اس کا خامن باہر چلا گیا۔ جب وہ باہر چلا گیا، اب یہ گھر سے نکلتی ہے، اپنے ملازموں سے کہتی ہے جاؤ کھانا لے کے آؤ۔ وہ اب قسم قسم کے کھانے لا رہے ہیں، مکان کو سجایا جا رہا ہے، سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور جب یہ سارا کچھ ہو چکا، خامن آیا، اس نے آ کر کہا وہ یہ کیا ہو گیا، اور تو نے یہ مکان کیوں سجانا شروع کر دیا، یہ روشنی کیوں کرنا شروع کر دی؟ کہنے لگی میں بھی نبی کا میلاد منا رہی ہوں۔ اس نے کہا تو تو یہودی ہے، تو تو یہودن ہے، تو کیسے میلاد منا رہی ہے؟ اس نے کہا یہودی تھی کل تک، رات جب نبی کا چہرہ دیکھا اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ جب رات آئی نبی کے چہرے کی زیارت کی، اللہ نے مالا مال کر دیا ایمان کی دولت سے۔ یہودی کہنے لگا پھر یہ میری طرف سے بھی حصہ شامل کر دے۔ اس نے کہا خواب میں نے دیکھا، یہ بیچ میں سے تو کدھر آ گیا؟ اس نے کہا رات جب نبی تجھے کلمہ پڑھا رہا تھا تو مجھے بھی پڑھا گئے تھے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کیا کرو۔ جب رب العالمین نعمت عطا فرمائے خوب ذکر کیا کرو، خوب چرچا کیا کرو، اپنے
اپنے گھر کو سجایا کر، اپنے گھر کے اندر اپنی طاقت کے مطابق لائٹنگ کر لیا کر۔ اور کیا پتا اگر آقا علیہ السلام کو تیری یہ ادا پسند آ گئی، ہو سکتا ہے تیرے گھر میں بھی کملی والے کی آمد ہو جائے۔ اور یہ اس نیت سے گھر سجایا کر۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ آئیے یہ میلاد منانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ مدینہ منورہ ہے، وہاں پر ایک آدمی اس کا نام ابراہیم ہے، وہ وہاں کا رہنے والا ہے۔ روایات اٹھا کر دیکھئے، اس کی یہ عادت تھی ہر سال سرکار کا میلاد منایا کرتا تھا۔ توجہ ہے نا، سننے کی تھکے تو نہیں آپ جی؟ توجہ ہے نا، ابو ابراہیم ہر سال سرکار کا میلاد منایا کرتا تھا، بڑی دھوم دھام کے ساتھ میلاد مناتا تھا۔ اتفاق ایسا ہوا اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، پھر کچھ عرصہ گزرا، بیمار ہو گیا۔ جب بیمار ہوا میلاد مناتا رہا، بیمار ہو گیا، آخری وقت آیا، اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹا ادھر آ۔ جی ابا جان حکم ہو۔ فرمایا یہ اتنے روپے ہیں، یہ میری زندگی کی کمائی ہے، اسی کسی نیک کام کے اندر لگا دے، کوئی بھی تجھے اچھا سا نیک کام مل جائے اس کے اندر لگا دینا۔ اللہ نے دولت بڑوں بڑوں کو دی ہے، بڑے بڑے دولت والے ہیں، لیکن اپنے رستے میں دینے کی توفیق کسی کسی کو ملا کرتی ہے۔ اس لیے اگر آج آپ نے یہ محفل مل کر سجا دی ہے تو یہ مت خیال کرنا کہ ہم نے سجائی ہے۔ اکثر علماء کرام بیان فرماتے ہیں جب بندہ کوئی اچھا کام کرے تو یہ نہ کہے میں نے یہ کیا ہے، بلکہ یہ کہا کرو اللہ نے مجھ سے یہ کام لے لیا ہے، اللہ نے مجھ سے یہ کام لے لیا ہے۔ اپنی قسمت پہ ناز کیا کر، جھوما کر، اپنی قسمت پہ ناز کیا کر۔ اس وقت بھی کچھ ہیں جو گھر میں ٹی وی کا سوئچ آن کر کے بیٹھے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو بازار میں پھر رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ تجھ پہ رب العالمین کا کتنا کرم ہے، اپنا گھر ہے اس کا، اپنا گھر ہے، اپنے گھر میں تجھے بلایا، پھر ایسے نہیں بلایا، یار کا ذکر سننے کے لیے بلایا ہے۔ اب اس نے کیا کیا، آخری وقت آیا، بیٹے کو کہنے لگا کوئی اچھا سا نیک کام ہو اس پہ یہ دولت کو خرچ کر دیا جائے۔ اب وہ صبح اٹھا، جب باپ فوت ہو گیا، اس کے کفن دفن کے بعد جب فارغ ہوا تو چل پڑتا ہے، ایک عالم دین کے پاس گیا، جی بتائیے میں کون سا نیک کام کروں؟ کسی نے کہا کنواں کھدوا دے، عالم دین نے فرمایا کنواں کھدوا دو، جب تک لوگ پیئیں گے وہاں پہ تم کو ثواب ملتا رہے گا۔ دوسرے آدمی بولا عالم دین کے پاس گیا، انہوں نے کہا تم پل بنا دو۔ تیسرے آدمی تیسرے عالم دین کے پاس گیا۔ اسی طرح نا وہ 7-8 علماء کرام کے پاس گیا اور ان سے مسئلہ پوچھتا رہا۔ اب ہر عالم دین اپنے اپنے علم کے مطابق اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی جو ہے وہ ترغیب دلاتے رہے، یہ کام کرو اتنا اجر ملے گا، مسجد بنا دو اتنا اجر ملے گا، یہ کام کر دو اتنا اجر ملے گا۔ اب وہ آ گیا گھر کے اندر آ کر اب وہ سارا سوچنے لگا یار میں دیکھوں تو صحیح کس کام میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے، رب العالمین کس کام میں زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب وہ سوچ رہا تھا، اس کی آنکھ لگ گئی، دیکھتا ہے میدان معاشر قائم ہے، اب یہ جنت کی طرف جا رہا ہے۔ اب یہ جنت کے اندر گیا نا تو پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، ساتویں جنتیں، یہ ساری جنتیں عبور کر گیا۔ ایک جملہ کہوں، جو نبی کا میلاد مناتے ہیں نا اللہ ان کی اولاد کو بھی جنتی بنا دیتا ہے، اللہ ان کی اولاد کو بھی جنتی بنا دیتا ہے۔ بھائی باپ تو بڑی دور کی بات ہے، اولاد بھی 7 جنتیں عبور کر گئی۔ جب 8ویں جنت کے پاس پہنچا، بڑی خوبصورت جنت ہے اور ساری جنتوں سے وہ اعلیٰ جنت ہے، دروازہ بند ہے۔ دروگے سے کہنے لگا بھائی جنت میں آ گیا ہوں تو یہاں بھی تو آگے جانے دے نا، 7 پر آ گیا ہوں تو 8ویں پر بھی جانے دے، یہ کیوں روک دیا؟ دروگا جنت کا کہتا ہے یہاں پر وہی آتا ہے جو نبی کا میلاد مناتا ہے، یہاں پر وہی آتا ہے جو نبی کا میلاد مناتا ہے۔
اب یہ اتنی بات ہو رہی تھی، اس نے کہا یار میرا ابا بھی میلاد مناتا تھا، اور وہ ہے کہ نہیں ہے ادھر؟ ہاتھ پہ گیا، پیچھے آواز آتی ہے دروازہ کھول دو، کھولو اسے اندر جانے دو۔ اب یہ اندر گیا نا تو دیکھا آگے تو بڑا ہی نورانی ماحول بنا ہوا ہے، ایک طرف دیکھتا ہے بڑی ایک خوبصورت ایک طرف سے نور آ رہا ہے، دیکھا وہاں پر کچھ جو ہے وہ جنت کی حور و غلمان بڑی کھڑی ہوئی ہے، تو پوچھا بھئی یہاں پر کون ہے؟ اس سے تھوڑے سے فاصلے پر پیچھے اپنی ماں مل جاتی ہے، ماں سے ملا، کہنے لگا اماں یہ کیا ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹا یہ سارا نبی کے میلاد منانے کا فیض ہے، یہ سارا سرکار کے میلاد منانے۔ اماں یہ حور و غلمان اور وہ آگے بہت نور نظر آ رہا ہے۔ فرمایا یہ سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ آگے تشریف فرما ہے، اور ہم ان کی کنیزائیں بن کے کھڑی ہے۔ اگر فاطمہ الزہرا کا ہم سایہ چاہیے ان خواتین کو تو آج نبی کا میلاد منا لے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی چادر تطہیر کا سایہ عطا فرمائے گا۔ کہنے لگا میں آگے چلا، دیکھا بڑے بزرگ نورانی چہرے والے جلوہ فروز ہیں، اور ان کے آگے ایک بہت عالیشان تخت لگا ہوا ہے۔ میرا باپ مجھے وہاں پہ ملا، میں نے کہا ابا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ اولیاء ہے، اس کے آگے تبع تابعین ہے، اس کے آگے صحابہ اکرام ہے، اور وہ جو دور ایک تخت ہے نا وہاں پہ محمد عربی تشریف فرما ہے۔ تو میں نے کہا ابا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا بیٹا جو کچھ بھی ملا ہے میلاد منانے کا صدقہ ملا ہے، جو کچھ بھی ملا ہے میلاد منانے کا صدقہ ملا ہے۔ جب یہ بات ہوتی ہے نا ادھر سے آنکھ کھل جاتی ہے، صبح جب اٹھتا ہے کہنے لگا کوئی کام نہیں کروں گا، جتنا کچھ ہے سارا نبی کے میلاد میں لٹا دو گا، کیونکہ وہ رات کو سب کچھ دیکھ چکا تھا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ تم اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کیا کرو، جیسے کہ ابھی آپ نے پہلے سنا تھا کہ تاجدار صداقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرے نبی کے میلاد پر 1 درہم خرچ کرتا ہے، مجھ سے پہلے ریاض صاحب نے یہ بیان کیا، اب میری طرف سے بھی سن لیجئے، فرمایا جو میرے نبی کے میلاد پر 1 درہم خرچ کرتا ہے، مفہوم وہی ہوگا، صرف الفاظ بدل دوں گا، جو میرے نبی کے میلاد پر 1 درہم خرچ کرے گا، قیامت کا دن آئے گا، لوگ مارے پھر رہے ہوں گے، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کی کمر تک، کسی کی پیشانی تک، کسی کے گلے تک، کوئی پورے کا پورا پسینے کے اندر شرابور ہوگا، اور لوگ مارے پھر رہے ہوں گے۔ جو نبی کا میلاد کرتا ہوگا ابو بکر صدیق کی نظر پڑے گی، ادھر آج تجھے صدیق بازو سے پکڑ کے جنت میں لے جائے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھ، نبی کے میلاد میں لٹاتا جا، جتنا رب نے دیا ہے اتنا لٹا دے، یہ دربار محمد ہے، یہاں پہ ادھار نہیں ہوتا، اگر تجھے دگنا نہ عطا کرے تو پھر کہنا، یہ تو دربار رسالت ہے، یہاں پہ جو بھی آتا ہے اللہ کے نبی اسے عطا فرماتے ہیں۔ نبی کا میلاد کرنے والوں اپنی قسمت پہ ناز کیا کرو۔ آخری بات اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں، بیٹا ہو نا بیٹا، سارا دن باہر رہے، آپ کو مثال سمجھا رہا ہوں کہ میلاد منانے کا فائدہ کیا ہوگا۔ بیٹا ہو نا بیٹا، سارا دن باہر پھرتا رہے، جب شام کا وقت آئے گا نا اب ڈر لگے گا، کس کا؟ باپ کا، گھر جاؤں گا باپ مارے گا، کہاں پھرتا رہا، کدھر گیا تھا، آج چھوڑوں گا نہیں۔ اور گھر کے اندر باپ اس بچے کی والدہ سے کہے گا یہ تیرے لاڑ نے اس کو بگاڑ دیا ہے، آج اس کی خیر نہیں، ایک بار آ لینے دے۔ اب بچہ بھی تھوڑا سا سیاسی ہوگا، تیز ہوگا، گھر نہیں جائے گا، باپ کے یار کے پاس جائے گا، باپ کے یار کے پاس جائے گا،
اور جا کر کہے گا چاچا ایک کام ہے، بتا بیٹے کیا بات ہے؟ چاچا آج میں سارا دن باہر رہا ہوں، گھر گیا نہ تو ابا چھوڑے گا نہیں، باپ مارے گا، تو اچھا بھی پتر کیا اب میں کروں؟ چاچا ذرا جا کے سفارش کر دو نا، آج سفارش کر دو آئندہ نہیں کرو۔ او بیٹے پکا وعدہ؟ ہاں ابا چاچا جان پکا وعدہ، اچھا چلو ٹھیک ہے بھی۔ اب وہ لے کر اس بچے کو چل پڑے گا کہ بلا علامہ صاحب آپ کی نظر کرتا ہوں مفتی صاحب، اب وہ لے کر چل پڑے گا۔ چلتے چلتے اب اندر باپ غصے میں ہے، دروازے پہ دستک ہوگی، دروازے پہ دستک ہوئی، باپ غصے میں ہے، دروازہ کھلا، سامنے یار کا چہرہ، سامنے یار کا چہرہ۔ جب یار کا چہرہ آیا نا، غصہ گیا، لب پہ مسکراہٹ آ گئی، وہ یار تو کدھر آ گیا؟ تو کدھر آ گیا؟ وہ بس ویسے ہی میں نے کہا چلو یار سے ملتے ہیں۔ اچھا نا یار اندر آ۔ نہیں اندر بعد میں آؤں گا، پہلے ایک شرط ہے۔ وہ بتا یار کیا شرط ہے؟ یہ شرط بھی اندر آنے کے لیے ہوتی ہے، یہ بچہ ہے اسے کچھ نہیں کہنا، یہ بچہ ہے اسے کچھ نہیں کہنا۔ اس وقت باپ ایک جملہ کہے گا، چھوڑنا نہیں تھا، پنجابی میں کہہ دوں چھڑنا کوئی نہیں سی، جا تیرے منہ دکھاتا چھڑیا، چھڑنا کوئی نہیں سی، جا تیرے منہ دکھاتا چھڑیا۔ بلا تمثیل کہتا ہوں، تشبیہ نہیں دیتا، قیامت کا دن ہوگا، آپ بھی ہوں گے میں بھی ہوں گا، کل کائنات وہاں پہ ہوگی اور وہاں پہ مدینے والا بھی ہوگا۔ ہم سرکار کی بارگاہ میں جائیں گے، یا رسول اللہ رب کی بارگاہ میں چلیے۔ آج رب العالمین اپنی شان جلالت کے ساتھ جلوہ افروز ہے، آپ ذرا چلیے۔ حضور علیہ السلام آگے آگے ہوں گے، ہم جیسے گندے مندے سرکار کے پیچھے ہوں گے، رب العالمین جلال میں ہوگا۔ اب آگے سرکار ہوں گے، سرکار کا چہرہ آئے گا، رب فرمائے گا محبوب کیسے آنا ہوگا؟ یا اللہ یہ امت، یا اللہ یہ میری گناہگار امت۔ رب فرمائے گا یہ تو بڑی پاپی ہے، اس نے تو بڑے گناہ کیے تھے، یہ تو سب سے بڑے مجرم ہے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں مدینے والا عرض کرے گا مولا گندے مندے چنگے جیسے بھی تھے، اور نام تو تیرے یار کا لیتے تھے، جیسے بھی تھے نام تو تیرے یار کا لیتے تھے، گندے تھے میلاد تیرے یار کا مناتے تھے۔ رب فرمائے گا محبوبہ چھڑنا کوئی نہیں، جا تیرے منہ دکھا کر چھڑے گا۔ تو آئیے آپ کو ایک کسوٹی دے جاتا ہوں، سرکار کے عاشقی اور جو سرکار سے بغض رکھتا ہے، اس حوالے میں آخری بات سماعت فرما لیجئے۔ اور اس کے بعد میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ صبح وقت سحر، وہ ابھی میں وقت دیکھ کر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ وقت سحر کب ہوگا، اس سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے آپ تشریف لے آئیے گا اسی مسجد کے اندر، اور وہ بڑی مقبولیت کی گھڑی ہے۔ اگر نہیں آ سکتے تو گھر میں وضو کر کے کھڑا ہو جا، رب کی بارگاہ میں جو جی چاہتا ہے مانگ لے، مدینے والے کے صدقے رب تجھے عطا فرمائے گا۔ اور آقا اسلام کی ولادت اس وقت ہوئی تھی جب دن آ رہا تھا، رات جا رہی تھی، تو اس لیے اس وقت آئیے گا انشاءاللہ۔ اس مسجد کے اندر صلاۃ و سلام کا جو ہے وہ پروگرام ہوگا، تو اگر آپ آ سکیں تو تشریف لائیے گا انشاءاللہ العزیز۔ کتنے بجے ختم سے
5:40 پر یہ ختم سحری ہوتی ہے، لیکن 5 بجے تقریباً آپ احباب اگر تشریف لے آئیں تو اس وقت ہم انشاءاللہ العزیز تقریباً آدھا گھنٹہ سرکار کی ذات پہ درود و سلام نہ پڑھ لیں گے، درود و سلام پڑھیں گے، اور یہ ایسا عمل ہے کہ یہ رب کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہوتا ہے، قبول ہی قبول ہوتا ہے۔ اور اگر ہم وہاں پر کھڑے ہو کر اس وقت درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہوں گے، اگر مکین گنبد خضرا کی ایک نظر کی تجلی پڑ گئی، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام میلاد کی محفل میں آتے ہیں لیکن نظر نہیں آتے ہیں۔ فیصل آباد کی جامع مسجد کے اندر قبلہ مفتی محمد امین صاحب اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں وہاں پر ایک بابا جی میلاد شریف کی محفل ہو رہی تھی، علماء کرام میلاد بیان کر رہے تھے، بابا جی باہر شیڈر میں بیٹھے، اوپر مسجد کے گنبد تھا، ہاتھ باندھ کر گنبد کی طرف دیکھتے ہی جا رہے تھے، دیکھتے ہی جا رہے تھے۔ جب محفل ختم ہو گئی ایک آدمی نے پوچھا، بابا جی لوگ تو عالم دین کو سن رہے تھے اور آپ اوپر گنبد کی طرف کیا دیکھ رہے تھے؟ کہنے لگے وہ سرکار کی شانیں بیان کر رہے تھے، میں سرکار کا دیدار کر رہا تھا۔ آنکھ ہونی چاہیے دیکھنے والی، آنکھ ہونی چاہیے۔ اب یہاں پر ایک جملہ کہتا ہوں، سرکار میلاد کی محفل میں آتے ہیں لیکن نظر نہیں آتے، اور قبر میں آتے ہیں نظر بھی آتے ہیں، قبر میں آتے ہیں نظر بھی آتے ہیں۔ تو میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے؟ آپ میلاد کی محفل میں آتے ہیں نظر نہیں آتے، قبر میں آتے ہیں نظر آتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ جملہ سنیے گا، فرمایا میلاد میں آؤں گا نظر نہیں آؤں گا، دیکھتا ہوں کہ مانتا ہے کہ نہیں، دیکھتا ہوں مانتا ہے کہ نہیں، اور قبر میں آؤں گا نظر بھی آؤں گا، دیکھتا ہوں پہچانتا ہے کہ نہیں، دیکھتا ہوں پہچانتا ہے کہ نہیں۔ تو یہ بڑی بابرکت گھڑی ہے، اس کے اندر ضرور آئیے گا، سرکار کی ذات پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے گا۔ اب میں آپ احباب کو تکلیف نہیں دیتا، جس کو نبی سے پیار ہے ذرا ہاتھ کھڑا کیجئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ یہ میں نے ہاتھ اس لیے کھڑا کروایا ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے گھر کے اندر میلاد شریف منائیے، ضروری نہیں ہے محفل ہو، یہ میری بات یاد رکھنا، ضروری نہیں ہے محفل ہو، اپنے بیوی بچوں کو جگا لیجئے، وضو کروا دیجئے، سب گھر والوں کو ایک کمرہ صاف ستھرا کر لیجئے۔ اگر میلاد کی محفل کروا سکتے ہیں تو کروا لیں، اگر نہیں نہ کروا سکتے تو کم از کم اتنا کیجئے، تمام بچوں کو اور تمام گھر والوں کو وضو کروا لیجئے، ایک کمرہ صاف کر لیجئے، بیٹھ جائیے، کم از کم 15 منٹ نبی کی ذات پہ درود پڑھ دیجئے، اور یہ تیرا درود اس طرح دل سے ہونا چاہیے کہ ابو ایوب روتے تھے کہ میری کلی پہ کہاں نبی آئیں گے، لیکن نبی نے فرمایا میری اونٹنی اللہ کی طرف سے معمور ہے، اس سے پتہ ہے جو روتا ہے اسی کے گھر جانا ہے، اسے پتہ ہے اسی کے گھر جانا ہے، اس لیے اپنے گھر کو درود و سلام کی گونج سے سجا دیجئے۔ ہو سکتا ہے تیرے گھر میں بھی آقا علیہ السلام جلوہ فرما سکتے ہیں۔ تو آئیے وہ میں مثال دینا چاہتا تھا آپ کو نبی کریم علیہ السلام کے عاشق کی، نبی کریم علیہ السلام کے یار کی، اور جس کو سرکار کے ساتھ غداری ہے اس کی۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں، آپ یہ جائیں نا کریانے کی دکان پہ یا بجلی کی دکان پہ، تو آپ کو یہ 2 قسم کا بلب ملتا ہے، ایک عام سادہ بلب ہوتا ہے، اس کی اندر سے جو تاریں ہوتی ہیں نا وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں، آپ بلب خریدے نا تو تاریں درست ہونا، آپ چیک نہیں بھی کرتے تو لے آتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن یہ جو انرجی سیور لگا ہے نا، آپ اسے بغیر چیک کیے لاتے نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں کہ خرید لیتے ہیں، آپ اسے ہولڈر میں لگائیے، دکاندار ہولڈر میں لگا کے
بٹن آن کرتا ہے، اگر تو وہ بلب جگمگ 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 کر جائے تو اس بلب کی قیمت ہوتی ہے، نہیں تو کوڑے کی ٹوکری کی زینت ہوا کرتا ہے۔ تو بلا تشبیہ یہ کہہ دیتا ہوں، آجا ایمان والے، تجھے اب کسی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی چیز تجھے پرکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ نے اپنی دائیں بائیں ذرا دیکھ لیجئے، جس جگہ پہ جا، جس جگہ پہ جا، جس محفل پہ جا، نبی کا ذکر کر دے، نبی کا ذکر کر دے، نبی کی شان بیان کر دے۔ اگر نبی کا ذکر سن کر منہ بگڑ جائے، ماتھے پہ بال آ جائے، چہرہ سکڑ جائے، سمجھ لینا نبی کا غدار ہے۔ اگر چہرہ جگمگ جگمگ کر جائے، سمجھ لے نبی کا یار ہے۔ تو آئیے نبی کریم اسلام کے نام کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ یہ ہر محفل میں لیتا ہوں، یہ پیٹرول ہے، آپ اوکھے رہیں سوکھے رہیں، یہ میں نے لینا ہے۔ ہر قوم کا نعرہ، ہر قوم کا نعرہ۔ بزرگوں کو میں معافی دیتا ہوں، لیکن جو جوان ہے اگر اپنے ہاتھ کھڑے کر لے تو اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، اور اگر نہ کھڑے کرے تب بھی ضروری نہیں ہے، لیکن ہمیں آقا سے پیار ہے نا، اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ آج نبی کے نام پہ ہاتھ بلند کرتے ہیں، انشاءاللہ العزیز کا ان ہاتھوں کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں قیامت کے دن نبی کریم اسلام کی شفاعت عطا فرمائے گا۔ ہر قوم کا نعرہ۔ آج بڑی بابرکت رات ہے، بڑی بابرکت رات ہے، لیلۃ القدر رات بڑی بابرکت ہے، لیکن وہ چھپا دی گئی ہے، وہ چھپ گئی ہے، پتہ نہیں کون سی رات ہے۔ اور یہ وہ رات ہے، اس رات تو قرآن آیا تھا، اس رات وہ آیا تھا جو قرآن لے کر آیا تھا، اس لیے یہ بڑی بابرکت رات ہے۔ بڑی محبت کے ساتھ جوانوں، میں نے تقریر کی ہے نا، آپ کو میں نے بیان سنایا ہے، ابھی میرے بعد تھوڑی دیر کے لیے قبلہ مفتی صاحب صدارتی خطبہ چند منٹ کا بیان فرمائیں گے، وہ ضرور سنیے گا۔ لیکن میں نے بیان کیا ہے نا، میں بولا ہوں اب آپ کی باری ہے، سینے کا زور لگا کے جوان اپنی جوانی نبی کے نام پہ قربان کرتے ہیں۔ اس جوانی کی قیمت بے دام ہی بک جائے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس میں خسارے نہیں ہوا کرتے۔ اس لیے ذرا محبت کے ساتھ اور جوش کے ساتھ ان در و دیوار کو گواہ بنا کر آج جس طرح آقا علیہ السلام کا ذکر کیجئے کہ کل یہ در و دیوار بھی گواہی دے، مولا ان دیوانوں نے تیرے یار کا ذکر کیا تھا۔ ہر قوم کا نعرہ، ہر قوم کا نعرہ، ہر قوم کا نعرہ۔ قرآن میں آیا، قرآن میں آیا، صدیق سے پوچھا، صدیق سے پوچھا، صداقت بولی، عمر سے پوچھا، عدالت بولی، عثمان سے پوچھا، عدالت بولی، عثمان سے پوچھا، سخاوت بولی، حیدر سے پوچھا، شجاعت بولی، شجاعت بولی، دیوانے تیرے، مستانے تیرے، در پہ آئے، دامن کو پھیلائے، ہر دو جھولی، ہر دو جھولی، میرا نعرہ، میرا نعرہ، میرا نعرہ، ہم سب کا نعرہ، ہم سب کا نعرہ، پیار سے کہہ دے، پیار سے کہہ دے، پیار سے کہہ دے، ذرا جھوم کے کہہ دے، ذرا جھوم کے کہہ دے، ذرا مچل کے کہہ دے، لب چوم کے کہہ دے، لب چوم کے کہہ دے، منکر نے نہ مانا، منکر نے نہ مانا، منکر کو سنا دے، منکر کو سنا دے، دشمن نے نہ مانا، دشمن کو سنا دے، دشمن کو سنا دے۔ بغداد سے پوچھا، بغداد سے پوچھا،
کے آپ نے بہت ساتھ دیا ہے. صدائیں درود و سلاموں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. اور خدا ان عاشقان مصطفیٰ کو آباد رکھے. میرے آقا کا میلاد قیامت تک، بلند آواز سے میرے آقا کا میلاد قیامت تک. اور تیرے محبوب سے ہٹ کر گزارا ہو نہیں سکتا. یہ وہ در ہے کہ جس در سے کنارہ ہو نہیں سکتا. اور نبی کا میلاد چھوڑ دے یہ کیسے ممکن ہے؟ خدا کی قسم ہم مر جائیں گے، ہم سے یہ گوارا، ہم سے یہ گوارا. اور جوانوں کو آخری پیغام، اپنی زندگی کے حسین واقعات میں ایسے پھول بکھیر جاؤ کہ تمہارے جانے کے بعد لوگ انہیں چننے کی کوشش کریں. اور جینا ہے تو جیو اس طرح کہ ہر شخص احترام کرے. مرنا ہے تو مرو اس طرح کہ دشمن بھی سلام کرے. آخر